مجاہد کمانڈر برہان مظفر وانی کی دلیرانہ شہادت 8 جولائی 2016 کو ہوئی۔ ان کی شہادت کے 5 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ وانی کی شہادت کے بعد آزادی کشمیر کی تحریک کو ایک نئی جہت اور مہمیز ملی۔ مظاہروں میں 111 افراد شہید جبکہ 200 افراد زخمی ہوئے۔ انہی شہداء کی یاد میں ہفتہ شہداء جموں و کشمیر منایا جا رہا ہے۔ ایک طرف بھارت کشمیر میں ریاستی جبر کو بروئے کار لا رہا تو دوسری طرف دہشت گردی کی مالی سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ چند دن قبل لاہور جوہر ٹاؤن میں پولیس پکٹ پر دہشت گرد دھماکہ ہوا تھا جس میں بھارت ملوث تھا۔ اس دھماکے کے لیے مالی معاونت اور سہولت کاری بھارت سے ہوئی تھی۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے شواہد سامنے آ چکنے کے بعد بہترین خارجہ پالیسی کی بنیاد پر ہم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے زیادہ بہتر انداز میں پیش کر کے عالمی ضمیر کو بھارتی دہشت گردی کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں۔ ہفتہ شہداء مقبوضہ کشمیر اور بھارت دہشت گردی میں سرمایہ کاری۔ 7 جولائی سے 10 جولائی تک مقبوضہ جموں کشمیر کے مظلوم باسی ہفتہ شہداء کشمیر منا رہے ہیں۔ کشمیر کی آزادی کی شاہراہ پر جن کشمیریوں نے چلتے ہوئے بھارتی مظالم کے سامنے سینہ سپر ہو کر موت کو گلے لگا کر شہادت کا رتبہ پایا، ان رہروان وفا کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور آزادی کا درس یاد رکھنے کے لیے ہفتہ شہداء جموں کشمیر منایا جا رہا ہے۔ تحریک آزادی کشمیر میں نئی روح پھونکنے والے آزادی کے متوالے عظیم مجاہد کمانڈر برہان مظفر وانی کی دلیرانہ شہادت 8 جولائی 2016 کو ہوئی۔ ان کی شہادت کے 5 سال مکمل ہونے پر جموں کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ وانی کی شہادت کے بعد آزادی کشمیر کی تحریک کو ایک نئی جہت اور مہمیز ملی۔ برہان وانی کو کشمیر کی نئی مسلحہ تحریک کا پوسٹر بوائے کہا جاتا ہے اور 8 جولائی کو ان کی شہادت کے بعد مقبوضہ کشمیر میں عوامی تحاریک بڑے پیمانے پر شروع ہوئیں۔ برہان مظفر وانی اکیلے ہی راہ الفت کے راہی نہ تھے بلکہ ان سے قبل ان کے بڑے بھائی نے آزادی کشمیر کی راہ میں اپنے لہو سے شمع آزادی کو فروزاں کیا اور دیپ جلائے۔ 2015 ان کے بڑے بھائی خالد مظفر وانی کو اس وقت بھارتی قابض و غاصب فوج نے شہید کیا جب وہ اپنے 3 ساتھیوں کے ہمراہ ایک سیاحتی مقام کی جھیل پر سیاحت کے لیے موجود تھے۔ برہان وانی کی شہادت پر کشمیر میں احتجاجی مظاہروں میں شدت آئی۔ کشمیری عوام لاکھوں کی تعداد میں نکلتے پاکستان کے جھنڈے لہراتے اور پاکستان کے حق میں نعرے لگاتے۔ نہتے عوامی احتجاجی جلوسوں سے مسلحہ انڈین آرمی کے سورما بوکھلا جاتے اور کرفیو لگاتے۔ 6 ماہ تک مسلسل کرفیو لگا رہا۔ ان پر قابو پانے کے لیے انڈین فورسز نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا جن سے کئی لوگ بینائی سے محروم ہو گئے۔ مظاہروں میں 111 افراد شہید جبکہ 200 افراد زخمی ہوئے۔ انہی شہداء کی یاد میں ہفتہ شہداء جموں و کشمیر منایا جا رہا ہے۔ پاکستان میں تحریک انصاف کی حکومت کی ناقص خارجہ پالیسی کی وجہ سے ان کشمیری عوام اور شہداء کی قربانیوں کو یکسر پس پش ڈالتے ہوئے مودی حکومت نے 5 اگست 2019 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر پر ایک مکمل لاک ڈاؤن نافذ کرنے کے بعد سخت گیر ہندو قوم پرست جماعت بی جے پی کی قیادت میں انڈین حکومت نے یک طرفہ طور پر کشمیر کی ریاستی اسمبلی سے مشاورت کے بغیر، جو کہ گورنر راج کی وجہ سے اس وقت فعال نہ تھی، کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کر دیا۔ ایک طرف بھارت کشمیر میں ریاستی جبر کو بروئے کار لا رہا تو دوسری طرف دہشت گردی کی مالی سپورٹ بھی کر رہا ہے۔ چند دن قبل لاہور جوہر ٹاؤن میں پولیس پکٹ پر دہشت گرد دھماکہ ہوا تھا جس میں بھارت ملوث تھا۔ اس دھماکے کے لیے مالی معاونت اور سہولت کاری بھارت سے ہوئی تھی۔ بھارت کی ٹیرر فائنانسنگ یعنی دہشت گردی میں سرمایہ کاری کے ناقابل تردید ثبوت ہوتے ہوئے بھی ہم ناقص خارجہ پالیسی کی وجہ سے کسی بھی عالمی فورم پر بھارت کے خلاف کوئی مؤثر اقدام اٹھانے میں ناکام رہے ہیں۔ شاہ محمود قریشی نے ایک آس امید تو دلائی ہے کہ وہ بھارتی ٹیرر فائنانسنگ کو عالمی دنیا پر بے نقاب کریں گے اور معاملہ ہر فورم پر اٹھائیں گے۔ شاہ محمود قریشی نے کہا بھارت کی ٹیرر فائنانسنگ کا معاملہ عالمی سطح پر اٹھائیں گے۔ قبل ازیں بھی بھارت کی دہشت گردی کے واضح ثبوت ڈوزیئر کی صورت میں اقوام متحدہ اور عالمی برادری کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا دنیا دہشت گردی کی مالی معاونت کی بے خونی چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا جوہر ٹاؤن لاہور میں ہونے والی دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات میں سامنے آنے والے ٹھوس شواہد کی بنیاد پر اب پاکستان یہ توقع کر رہا ہے دنیا بھارت کی ٹیرر فائنانسنگ کا نوٹس لے۔ ہم دہشت گردی کی روک تھام اور اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ ناظرین کرام، وزیر خارجہ کا بیان مظلوم کشمیری عوام کے لیے ایک امید کی کرن تو ہے، لیکن تحریک انصاف کی حکومت کا 3 سالہ ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ جو یہ سرکار بات کرتی ہے وہ کرتی نہیں۔ بھارت نے اپنی استعماری طاقتوں سے منوپولی کی بنیاد پر پاکستان کو FATF کی گرے لسٹ سے بلیک میں دھکیلنے کا پلان بنا رکھا ہے۔ پاکستان آج FATF کی گرے لسٹ میں ہے
ہے۔ اس لسٹ میں شامل کیے جانے کی ایک بڑی وجہ منی لانڈرنگ قرار دی گئی ہے۔ بھارت کی طرف سے دہشت گردی کے لیے مالی معاونت کے شواہد سامنے آ چکنے کے بعد بہترین خارجہ پالیسی کی بنیاد پر ہم مقبوضہ کشمیر کا مقدمہ دنیا کے سامنے زیادہ بہتر انداز میں پیش کر کے عالمی ضمیر کو بھارتی دہشت گردی کی طرف متوجہ کرا سکتے ہیں۔ ایسے ثبوت یقیناً اپنی جگہ اہم ہے، مگر ان سے بھی زیادہ اہم عالمی برادری کو بھارت پر پابندیوں کے لیے قائل کرنا ہے۔ بیانات سے نہیں، سفارتکاری کو مزید متحرک و فعال بنانے سے ہوگا۔ وزیر اعظم اپنے سیاسی مخالفین کی پگڑیاں اچھالنے اور ان کو جیل میں ڈالنے کی خواہش کی تکمیل کے ایجنڈے سے وقت نکال کر اس موقع کو بھرپور طریقے سے استعمال کریں۔ روزانہ کی تازہ ترین خبروں، تجزیوں اور تبصروں کے لیے دیکھتے رہیے زوم میڈیا۔